نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق اللہ العظیم۔ قابل قدر محترم و مکرم فخر گجرات و دیگر علماء ذوی الاحترام، حاضرین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس آیہ کریمہ کی تلاوت کا میں نے شرف حاصل کیا، اس سے متعلق کچھ معروضات پیش کرنے سے پیشتر آقا کریم رؤوف الرحیم علیہ التحیۃ والتسلیم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھا ہوں، عقیدت و محبت میں ڈوب کر اسی طریقے سے درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ، وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آج کی یہ بزم نور مسجد میں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت کی طرف منسوب ہے، اور عصر سے لے کر مغرب تک آپ نے فیضان اعلیٰ حضرت کو حاصل کرنے کی سعادت حاصل کی، اور حضور سراج الفقہا نے بہت سارے مسائل کے جواب سے آپ کے قلب و جگر کو ٹھنڈک پہنچائی۔ میں بھی تھوڑی دیر کے لیے حاضر ہوں، نہ آپ مجھ سے اجنبی ہیں نہ میں آپ سے اجنبی، بلکہ طویل زمانے سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، سمجھتے ہیں، پہچانتے ہیں اور سنتے ہیں۔ میں آج مختصر سے وقت میں ایک غفلت سے آپ کو نکالنا چاہوں گا، اور چاہوں گا کہ اس طرف بھی توجہ ہونی چاہیے جس طرف سے ہماری توجہ ہٹ چکی ہے۔ آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم دنیا صبح اٹھنے سے لے کر رات سونے تک اسی دنیا کی فکر کے اندر اور اسی دنیا کے ٹینشن کے اندر اپنی زندگی کے لمحات کو گزارتے ہیں، اور کوشش اس طریقے سے اس دنیا کے لیے کرتے ہیں جیسے یہاں پر ہمیں پرماننٹ رہنا ہو، اور کبھی اس دنیا سے شاید ہمیں جانے کا موقع ہی نہ ملے۔ یہی وجہ ہے کہ تیاریاں بھی جو کرتے ہیں گھر بنانے کی ہو یا کسی چیز کی، ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم جانے کے لیے نہیں رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم سوچتے بھی ہیں تو دنیا کی تکلیف کے بارے میں، اور جد و جہد بھی کرتے ہیں تو دنیا کی تکلیف سے نجات کے بارے میں،
اور اگر فکر مند بھی ہوتے ہیں تو دنیا کے بارے میں، اسی دنیا کی زندگی کے بارے میں، اس دنیا کی زندگی کے لیے فکر مند ہونا یا جد و جہد کرنا کوئی برا معاملہ نہیں ہے، لیکن اس دنیا سے زیادہ جہاں کی فکر کرنی ہے وہ ہے آخرت۔ عقل مند آدمی وہ ہے جو اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے، جہاں سب سے زیادہ بلکہ ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے ہم نے کیا تیاری کی، کبھی ہم نے اس کے بارے میں غور کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اور پھر اسی طرح سے ہم دنیا کے ٹینشن کے بارے میں سوچتے ہیں، فیول کا ریٹ بڑھ گیا، الیکٹریسٹی کا معاملہ یہ ہو گیا، یہ ہوگا تو کیا ہوگا، وہ ہوگا تو کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ بھی سوچا کہ میزان پر کیا ہوگا، کبھی ہم نے یہ سوچا کہ رب کے حضور جب کھڑے ہوں گے تو اس وقت ہمارے اعمال کے بارے میں رب ہم سے سوال پوچھے گا تو کیا ہوگا۔ کبھی ہم نے یہ سوچا کہ پل صراط پر کیا ہوگا۔ ہم نے کبھی وہاں کی تکلیف کے بارے میں نہیں سوچا، اور نہ یہ سوچنے کی بھی کوشش کی کہ وہاں کی تکلیف کا سولیوشن کیا ہے اور وہاں کی تکلیف سے نجات کس چیز سے ہمیں نصیب ہو سکتی ہے۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت صرف آخرت کی فکر ہی نہیں دلاتے، بلکہ اسی دنیا سے سلسلہ شروع کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جب کسی انسان کا انتقال ہوتا ہے اور اسے ہم کاندھے پر اٹھا کر قبرستان پہنچاتے ہیں تو وہیں سے فکر آخرت کا تصور اعلیٰ حضرت دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہائے غافل، وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں۔ وہ کون سی جگہ ہے؟ وہ قبر ہے۔ میں بہت سارے چہرے آج دیکھ نہیں رہا جو کل ہمارے ساتھ تھے، بہت سارے ہمیں داغ مفارقت دے گئے۔ ہم نے کبھی سوچا کہ وہ جگہ جہاں کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، اس جگہ کی ہم نے کیا تیاری کی؟ جب جنازہ اٹھتا ہے تو 5 ہوتے ہیں، ایک مردہ ہوتا ہے، 4 اٹھانے والے ہوتے ہیں، لیکن جب پلٹتے ہیں تو اس جنازے والے کو، اس میت کو، اس مردے کو قبر کے سپرد کر کے ہم چلے آتے ہیں، اور پھر تھوڑے دنوں تک روتے ہیں، افسوس کرتے ہیں، اور اس کے بعد پھر بھول جاتے ہیں کہ کوئی ہمارے اندر تھا، ہمارے درمیان تھا۔ اس بیچارے کی قبر میں کیا سچویشن ہوتی ہوگی ہمیں نہیں معلوم، وہ کن مرحلوں سے گزرتا ہوگا ہمیں نہیں معلوم۔ ہم اتنے بیزی ٹک ٹاک کے اندر، انسٹاگرام کے اندر، واٹس ایپ پر، فیس بک پر ہو چکے ہیں کہ ہم نے سوچنا ہی چھوڑ دیا ہے کہ ایک دن اس دنیا سے جانا ہے۔ ایسے غافل ہو گئے، ایسے غافل ہو گئے، اور اسی غفلت کا نتیجہ ہے کہ ہماری زندگی گناہوں کے دلدل میں ڈوب چکی ہے اور ہماری زندگی آوارگی کے راستے پر جاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ ہوش کے ناخن لو۔ اور اب تو سچویشن ایسی ہے، کون کب تک کتنا جیے گا شیور نہیں کہہ سکتا، پہلے بھی نہیں تھا، لیکن اب تو حالات ایسے ہیں کہ کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ کبھی کسی کو اٹیک آیا اور چلا گیا، کبھی کوئی زلزلہ ارتھکویک آیا اور چلا گیا، کبھی کوئی آسمانی سلطانی ہوئی اور چلا گیا۔ حالات بڑے خراب ہیں، اس لیے کہ اس وقت جو کھانا مارکیٹ کے اندر مل رہا ہے جسے انسان کھاتا ہے، ان کھانوں کے اندر بھی اتنی ملاوٹ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان کی لائف لانگ ہونے کی بجائے شارٹ ہوتی ہوئی نظر آتی ہے۔ لیکن ایک تصور مجھے یاد دینا ہے، اور وہ ہے آخرت کا تصور۔ جانا ہے اس دنیا سے۔ ماں جو اپنے بچے سے سب سے زیادہ محبت کرتی ہے، بیٹے کے سر میں درد ہو تو ماں کی نیند اڑ جاتی ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں پوری پوری رات اپنے بیٹے کا سر دباتی ہے، بیٹے کی آہیں، بیٹے کی سسکیاں ماں کی نیند اڑا دیا کرتی ہیں۔ لیکن آپ دیکھیے موت کتنی کڑوی سچائی ہے کہ جیسے ہی بچے کی جسم سے روح پرواز کرتی ہے، وہ ماں جو شفقت و محبت
کہ دریا نچھاور کرتی تھی، وہی ماں اپنے بچے کی ڈیڈ باڈی کو گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر انتقال ہوا، غسل دو، لے جاؤ، ماں اجازت دیتی ہے، بچے کو روانہ کر دیا جاتا ہے، لے جایا جاتا ہے۔ اور افسوس کی بات آپ سوچیں کہ جو ماں اپنے بچے کے سر پر تھوڑا وزن برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ ماں یہ جانتی ہے کہ میرے بچے کو قبر کے اندر ڈال کر اس پر منو مٹی ڈالی جائے گی، لیکن کوئی ماں اپنے مرے ہوئے بچے کو قبر کے حوالے کرنے سے روکتی نظر نہیں آتی، جانتے ہوئے بھی۔ کون ہے جو پرماننٹ رہنے کے لیے آیا؟ ہر ایک جانے کے لیے آیا۔ آپ کبھی تصور میں سوچیں کہ جب کسی کو قبرستان دفن کرنے کے لیے جائیں تو اس قبر کے بارے میں تھوڑا سا غور کریں، معمولی جگہ نہیں ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کسی کے لیے یہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے اور کسی کے لیے جہنم کے گڑھے میں سے ایک گڑھا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ذرا سوچئے، وہ ڈارک جگہ، وداؤٹ لائٹنگ، وداؤٹ اے سی، وداؤٹ فین، کوئی دوسرا اس کے اندر نہیں، الون آپ کو وہاں پر چھوڑ کر یا ہم کو چھوڑ کر لوگ چلے آئیں گے، وہاں کیسے رہیں گے؟ کیا ارینجمنٹ کیا ہے ہم نے وہاں کے لیے؟ کیا تیاری کی ہے ہم نے وہاں کے لیے؟ حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ المولا تبارک و تعالی عنہ جنت اور دوزخ کے تذکرے سے اتنا نہیں روتے تھے، لیکن جب قبر کا تذکرہ آتا تھا تو رونے لگ جاتے تھے۔ تو لوگ پوچھتے تھے، امیر المؤمنین، جہنم اور جنت کا ذکر سن کر تو آپ نہیں روتے ہیں، لیکن آپ قبر کا ذکر سن کر کے کیوں روتے ہیں؟ تو ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قبر پہلی آزمائش ہے، اگر اس آزمائش میں انسان پار ہو گیا تو آگے کے امتحان میں بھی پار ہونے کے امکانات ہیں۔ یہ کون سوچ رہا ہے جن کے بارے میں حضور نے فرمایا، عثمان تم جو چاہو کرو، تم جنتی ہو؟ یہ وہ سوچ رہے جنہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 بیٹیاں نکاح کے اندر عطا فرمائیں۔ آپ اندازہ لگائیں، وہ لوگ تو قبر کے بارے میں سوچیں، ہمارے پاس تو کوئی جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ بھی نہیں ہے، اور ہم تو ایسے مست ہیں اس دنیا کے اندر، جیسے سوچتے ہیں کہ یہاں ہمیں ہمیشہ رہنا ہے، جانا ہی نہیں ہے، اور کوئی پوچھنے والا ہی نہیں ہے، کوئی حساب کتاب لینے والا ہی نہیں ہے۔ نہیں ہے، ایک حساب لینے والا، ایک دن ہمارے لیے ہے۔ اب آپ دیکھیں، دنیا میں انسان دوستوں سے محبت کرتا ہے، تصور کرتا ہے یہ میری مصیبت میں کام آئے گا۔ ماں باپ سے محبت کرنی بھی چاہیے اور ان کا حق بھی ہے، ان کے ساتھ احترام سے پیش آنا بھی چاہیے، لیکن دنیا میں جتنے بھی انسانی رشتے نظر آتے ہیں، چاہے وہ ماں کے ہوں، چاہے باپ کے ہوں، چاہے بیوی کے ہوں، چاہے بچے کے ہوں، سارے رشتوں کا ایک فائنل ڈیسٹینیشن ہے، ایک بارڈر ہے، ایک اینڈ ہے، جہاں تک وہ رشتے ہمارا ساتھ دیتے نظر آتے ہیں، اور وہ اینڈ ہے قبر۔ کوئی ماں اپنے بچے کی قبر میں نہیں جاتی، کوئی دوست اپنے دوست کی قبر میں نہیں جاتا، کوئی باپ اپنے بیٹے کی قبر میں نہیں جاتا۔ اللہ اکبر! اے امام عشق و محبت، آپ کی عظمتوں پر قربان! کہ آپ کو معلوم تھا کہ ایک ایسی ذات اللہ نے پیدا فرمائی ہے جس کی پہنچ ہر جگہ پر ہے، قبر میں بھی اس کی پہنچ ہے، اور حشر میں بھی اس کی پہنچ ہے، میزان پر بھی اس کی پہنچ ہے، اور پل صراط پر بھی اس کی پہنچ ہے، بلکہ زمین کے اوپر بھی جہاں کہیں تم مصیبت میں گرفتار ہوگے، ایک ذات اللہ نے ایسی پیدا کی ہے جو تمہارے غم کو صرف محسوس ہی نہیں کرتی وہ ذات، بلکہ تمہارے غم کو دور کرنے کی ایبیلٹی بھی رکھتی ہے، اور وہ ذات مدینے کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، جس نے بھی آخرت کے لیے فکر کی، مومن ہے، اور اس نے آخرت کے لیے کوشش کی، اس کی کوشش کی قدر کی جائے گی۔ عقل مند انسان وہ ہے جو آخرت کی تیاری زیادہ کرتا ہے،
آخرت کی فکر زیادہ کرتا ہے، آخرت کے بارے میں زیادہ سوچتا ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں سیدنا عثمان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف فرما تھے، اور سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ان کے پاس سے ہوتا ہے۔ فاروق اعظم نے سلام کیا، عثمان غنی رضی اللہ مولا تبارک و تعالیٰ عنہ توجہ نہ دے سکے اور حضرت فاروق اعظم تشریف لے گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی تو عرض کرنے لگے کہ پتہ نہیں میں نے عثمان کو سلام کیا، انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فاروق اعظم کو لے کر حضرت عثمان غنی کے پاس آئے اور فرمایا تمہارے بھائی عمر نے تم کو سلام کیا تھا، تم نے جواب نہیں دیا۔ کہتے کب سلام کیا تھا؟ کعبی یہاں سے گزرے تھے تب سلام کیا تھا۔ مجھے تو خبر ہی نہیں ہے۔ کس سوچ میں تھے؟ کہ ایک سوچ میں تھا، اس میں اتنا گم ہو چکا تھا کہ مجھے خبر ہی نہیں میرے پاس سے کون گزرا اور کس نے سلام کیا، اور وہ سوچ آخرت کی سوچ تھی، وہ فکر آخرت کی فکر تھی۔ آپ ذرا اندازہ لگائیے وہاں کے دن کے بارے میں، وہاں کی گرمی کے بارے میں، وہاں کے سورج کے بارے میں، وہاں کے احوال کے بارے میں، وہاں کی کیفیتوں کے بارے میں۔ ایک ماں اپنے بچے کو جس سے بے پناہ محبت کرتی ہوگی نا، قیامت میں وہ فدیے کے اندر اپنے بیٹے کو دینا پسند کرے گی اور اللہ سے کہے گی میرے بیٹے کو جہنم میں ڈال دے لیکن مجھے جنت میں بھیج دے۔ یہ سچویشن ہوگی۔ دوست سے بھاگ رہا ہوگا، کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یوم یفر المرء من اخیہ، بیوی شوہر سے بھاگ رہی ہوگی، باپ بیٹے سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ قیامت کی سچویشن ہوگی جو 100% بالکل آنی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ کی گنجائش ہے ہی نہیں۔ اور اسی لیے قرآن جھنجھوڑ کر کے کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ فیوچر کا سوچنے والے لوگوں، اس فیوچر کے بارے میں سوچو، وہاں کے لیے تم نے کیا بھیجا ہے جو ایک دن آنے والا ہے، جو کل کا دن ہے۔ دنیا کا کل تمہیں نصیب ہوگا کہ نہیں ہوگا نہیں معلوم، لیکن آخرت کا کل تو ہر ایک کو نصیب ہونا ہے اور اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے۔ جب یہ تصور صحابہ کے ذہن میں آ جاتا، جب یہ فکر اور یہ خیال دل و دماغ کے اندر آ جاتا تو کیفیت کیا ہوتی جانتے ہیں؟ ایک صحابی سے لفظی سرزد ہوئی، بارگاہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، کیا میں سچے دل سے توبہ کروں تو میرا مولا میرے گناہ کو معاف فرما دے گا؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں اللہ معاف فرما دے گا۔ اس کے بعد وہ صحابی کہتے ہیں اللہ اکبر، کیا میرے رب نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، لرز گئے، کانپ گئے، ایک چیخ ماری یا اللہ تو نے مجھے گناہ کرتے دیکھ لیا، چیخ ماری اور روح پرواز کر گئی۔ یہ تصور تھا، ہمیں ایک دن اللہ کے حضور حاضر ہونا ہے اور پروردگار جل جلالہ ایک ایک نعمت کا سوال پوچھے گا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ ایک ایک نعمت کے بارے میں وہ ہم سے کوشچن کرے گا۔ آج نعمتوں کو یوز کرتے ہیں مرضی کے مطابق اور سمجھتے ہیں یہ ہماری محنت اور کسب کی وجہ سے، کوشش کی وجہ سے یہ نعمتیں ہمیں ملی ہیں، لیکن جتنی بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں اللہ سب کے بارے میں قیامت میں ہم سے پوچھے گا۔ یہاں تک حدیث شریف میں ہے کہ جو کولڈ واٹر انسان پیتا ہے اللہ اس ٹھنڈے پانی کے بارے میں بھی قیامت میں پوچھے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اب میں صرف آپ کو 2-3 باتیں عرض کر دوں اور سمجھانا چاہوں گا کہ پورے قیامت کے منظر کو اپنی طرف رکھیں۔ دیکھیں قیامت میں اللہ کی طرف جانے والے بندوں کے 2 طریقے ہوں گے، 2 سچویشن ہوگی، اور 2 طرح کے لوگ اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے قبر سے اٹھنے کے بعد۔
دو طریقے سے. ایک کی سچویشن کیا ہوگی، دوسرے کی سچویشن کیا ہوگی. تو اللہ عز و جل نے فرمایا یوم نحشر المتقین الی الرحمن وفدا. قیامت کے دن رحمان کی طرف وہ لوگ جو دنیا میں اللہ سے ڈرتے تھے، دامن کو گناہوں سے بچاتے تھے، اللہ کی نافرمانی سے اپنے آپ کو روکتے تھے، قرآن کہتا ہے یہ لوگ جب رحمان کی طرف جائیں گے تو ان کی پوزیشن یہ ہوگی کہ رب میزبان ہوگا، یہ مہمان بن کر اللہ کی طرف جائیں گے، مہمان بن کر. آپ ذرا سوچئے، آپ کے گھر کوئی مہمان آنے والا ہو تو آپ پوری پلاننگ کرتے ہیں کہ مہمان کو کوئی تکلیف نہ ہو، مہمان کو کوئی پریشانی نہ ہو، مہمان کی ہر آرزو کو پورا کیا جائے، مہمان کو جو ہے کھانا پینا ہر طریقے کی سہولت پرووائیڈ کی جائے، اس لیے کہ مہمان آ رہا ہے. آپ ذرا سوچو، آرڈینری انسان جب کسی کو مہمان بناتا ہے تو اس کی خوشی کا خیال کرتا ہے، اور رحمان جب کسی کو مہمان بنائے تو وہ اس کی خوشی کا خیال نہیں فرمائے گا. وہ کیسی خوشی کا؟ قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. وہاں سچویشن یہ ہوگی کہ تمہیں کوئی محنت نہیں کرنی، دنیا میں تم جو چاہتے تھے وہ تمہیں نہیں ملا، اور جنت میں یہ ہوگا تم جو چاہو گے تمہارے سامنے وہ چیز پریزنٹ ہوگی، حاضر ہوگی. یہ میزبانی ہوگی اللہ عز و جل کی طرف سے. لیکن ایک جانے والا مجرم ہوگا، ایک اللہ عز و جل کی بارگاہ میں اسے لے جایا جائے گا تو وہ مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، سیاہکار ہوگا، خطاکار ہوگا. اسے کیسے لے جایا جائے گا؟ جانے والے دو ٹائپ کے، ایک متقین، ایک مجرمین. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے وَنَسُوقُ الْمُجْرِمِينَ إِلَىٰ جَهَنَّمَ وِرْدًا. مجرم کو گھسیٹ کر جنت کی طرف، جہنم کی طرف لے جایا جائے گا. آپ ذرا سوچیں، دامن پر گناہ کے دھبے لگانے سے پہلے ذرا یہ سوچنا ہے کہ خدا کے حضور حاضر بھی ہونا ہے یا نہیں ہونا، اور جانا ہے تو کیسا بن کر جانا ہے، متقی بن کر جانا ہے یا مجرم بن کر کے جانا ہے. اگر دنیا میں اللہ سے ڈرتے رہے تو انجام بہت اچھا ہوگا، اور دنیا میں اگر اپنے دامن کو گناہوں سے آلودہ کرتے رہے تو اللہ ہی خیر فرمائے، اس آخرت کی تکلیفوں سے بچائے آپ کو، مجھ کو، سارے مسلمانوں کو. اب پہلا مرحلہ آتا ہے قبر کا. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دنیا کے اندر ہم مال دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، دنیا کے اندر اپنی پسند کی چیزیں دیکھ کر خوش ہو جاتے ہیں، لیکن کوئی پسندیدہ مال یا کوئی پسندیدہ چیز ہماری قبر میں نہیں آئے گی. لیکن اگر ہم نے حضور سے محبت کی ہے نا تو قبر میں مصطفیٰ پیارے تشریف لائیں گے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے. اعلی حضرت عظیم البرکت امام عشق و محبت ڈاؤٹ کی بات نہیں کرتے، شش و پنج کی بات نہیں کرتے، آئیں گے کہ نہیں آئیں گے، دیدار ہوگا کہ نہیں ہوگا، نہیں. اعلی حضرت کی ہر بات کے اندر ڈاؤٹ کی گنجائش کہیں بھی نہیں، وہاں کانفیڈنس بولتا ہے، وہاں یقین بولتا ہے. اعلی حضرت کو پورا یقین ہے، اور اس کانفیڈنس کی وجہ سے اعلی حضرت کہتے ہیں جان دے دو وعدے دیدار پر، نقد اپنا دام ہو ہی جائے گا. اگر قبر میں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہونا ہی ہے تو یہ ادھار والا سودا نہیں، ادھر روح نکلی، ادھر قبر میں پہنچایا گیا، اور ادھر مصطفیٰ جان رحمت کا دیدار نصیب ہو جائے گا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، کبھی اپنی آنکھوں کا اس طریقے سے بھی ہم نے خیال کیا کہ قبر میں حضور کی زیارت کر سکیں؟ رات بھر نہ جانے کتنی گندگی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو اتنی ڈرٹی کر چکے ہیں کہ العیاذ باللہ کوئی اچھی چیز دیکھنے کا، نہ قرآن دیکھنے کا، نہ مصطفیٰ پیارے صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ زیبا کی زیارت کا خیال دل و دماغ میں آتا ہی نہیں.
اور حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان تو یہ عرض کرتے ہیں کہ آنکھیں تو ہیں ہی اس لیے کہ مصطفیٰ کا جلوہ دیکھا جائے، اسی لیے کہتے ہیں انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہیں یہ آنکھیں، اگر حضور کو نہیں دیکھا تو پھر یہ آنکھیں کس کام کی۔ اور صحابہ کی سچویشن تھی، ایک صحابی رسول جن کی آنکھوں میں روشنی تھی، جب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا تو اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے مولا میرے آنکھوں کی روشنی کو چھین لے۔ لوگوں نے کہا تم نابینا ہونے کی دعا کر رہے ہو؟ کہا ہاں، اس لیے کہ جن آنکھوں سے حضور کو میں نے دیکھا ہے اب نہیں چاہتا کسی اور کو دیکھوں، ہمیشہ کے لیے نقش مصطفیٰ میری آنکھوں میں محفوظ ہو جائے۔ یہ صحابہ کی تمنا تھی۔ آج ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم زوال پذیر ہیں، فیئر کے اندر زندگی گزر رہی ہے، پرابلمز کے اندر زندگی گزر رہی ہے۔ ریزن سب سے بڑا یہ ہے کہ جو پرابلم کے سولیوشن بن کر کے اس دنیا میں تشریف لائے اس رسول سے ہمارا کنیکشن بالکل پور ہے، بالکل ویک ہے۔ جیسے کنیکشن پور آتا ہے نا انٹرنیٹ پر آپ یوز کرتے ہوں، تو ایسے ہی ہمارا کنیکشن بھی بالکل پور ہو چکا ہے حضور سے۔ اور اعلیٰ حضرت نے پوری زندگی یہ کوشش کی کہ تم حضور کے بن جاؤ، تم رسول اعظم کے بن جاؤ، تم پیغمبر رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بن جاؤ، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عشق میں گرفتار ہو جاؤ، اٹھتے بیٹھتے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرو، یاد کرو، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس طریقے سے سرشار ہو جاؤ کہ خود وہ دعا کرتے ہیں کہ ایسا گما دے ان کی ولا میں خدا ہمیں ڈھونڈا کریں پر اپنی خبر کو خبر نہ ہو۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، اب آپ دیکھیں میں 2-3 جگہوں کے حوالے سے بتاؤں۔ سب سے پہلے حساب، اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے۔ جانتے وہ سچویشن کیا ہوگا؟ قرآن کہتا ہے، واضح لفظوں میں قرآن کہتا ہے کہ قیامت میں اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، اپنا اعمال نامہ پڑھ۔ اور پھر ایک مقام پر قرآن کہتا ہے کہ بندہ کہے گا لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، کوئی چھوٹی اور بڑی چیز ایسی نہیں جو اس کے اندر لکھی ہوئی نہ ہو، ہر چیز اس کے اندر۔ آپ مسکرائے تو وہ بھی لکھا ہوا، آپ نے ذرے کو زمین سے اٹھایا وہ بھی لکھا ہوا، آپ نے کچھ سوچا وہ بھی لکھا ہوا، کچھ کیا وہ بھی لکھا ہوا، چھوٹا ہو یا بڑا کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں۔ اور اللہ فرمائے گا اقرأ کتابک، اپنا نام اعمال پڑھ۔ اب مجھے بتائیے میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک عظیم اجتماع ہوگا محشر کے اندر، مخلوق موجود ہوگی، حساب کتاب ہو رہا ہوگا۔ اب صرف تھوڑی دیر کے لیے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا، آپ اور ہم یہ سوچیں کہ آج تک کیے ہوئے گناہوں کو رب کہے گا اقرأ کتابک، اعمال نامہ پڑھ، اور سارے کیے ہوئے کرتوت ہمارے اعمال نامے کے اندر موجود ہیں۔ اب اللہ پڑھنے کے لیے فرمائے گا تو ہے ہمت کہ رب کے سامنے وہ گناہ پڑھیں؟ ہم ہے طاقت ہماری؟ اب جب یہ سچویشن ہوگی تو کون ہے جو اس موقع پہ ہماری مدد کرے گا؟ تو اعلیٰ حضرت کہتے ہیں یا الہی، نام اعمال جب کھلنے لگے، نام اعمال جب کھلنے لگے، عیب پوش خلق ستار خطا کا ساتھ ہو۔ اے اللہ جب ہمارے اعمال نامے کھلنے لگیں تو اس رسول کا ہمیں ساتھ عطا فرمانا جو اپنے غلاموں کے عیبوں کو چھپانے والے ہیں۔ اسی لیے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وسعتیں دی ہیں خدا نے دامن محبوب کو، جرم کھلتے جائیں گے اور وہ چھپاتے جائیں گے، وہ چھپاتے جائیں گے۔ تو ایک ذات ایسی ہے جس کی رب کی بارگاہ میں سنوائی ہے، جو اپنے امتیوں کے عیب پر پردہ بھی ڈالیں گے۔ اور یہاں بھی دنیا کے حوالے سے حضور نے پردہ پوشی کو بہت پسند فرمایا کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں
من ستر مؤمنا فقد سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جس نے کسی مومن کے عیب کو چھپایا اللہ عز و جل آخرت دنیا اور آخرت میں اس کے عیب کو چھپائے گا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، اس آخرت کو یاد کرو، اس کے بارے میں تیاری کریں، اور وہاں جو ذات کام آنے والی ہے وہ مدینے کے تاجدار ارواحنا فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ میزان، اعمال نامہ تولا جائے گا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں میزان دیکھنے کے بعد عرض کیا، مولا یہ اتنا بڑا میزان یہ کیسے بھرے گا؟ تو رب قدیر نے فرمایا، میرا بندہ اگر کھجور کی ایک گٹھلی بھی صدقہ کرے نا میری خوشی کی خاطر، تو میں اس کی وجہ سے پورا میزان بھر دوں گا۔ اور پھر فرمایا گیا، تم سے ہو سکے تو کھجور کی گٹھلی بھی صدقہ کر کے جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بچا لو۔ آدمی ڈرے گا میزان پر، لیکن اللہ اکبر، مجھے یاد آ رہی ہے دو باتیں میں آپ کی سماعتوں کے حوالے کر دوں۔ میزان، ساتوں زمین و آسمان اس کے اندر رکھ دیے جائیں نا، میزان کے اندر ساتوں زمین و آسمان، تو فرمایا گیا ایک ڈاٹ کی طرح وہ نظر آئے گا، اور اس پہ بندوں کے اعمال نامے تولے جائیں گے، اعمال رکھے جائیں گے۔ لیکن آپ دیکھیں، جو لوگ زمین کے اوپر کسی کی مدد کے لیے نکلتے ہیں، کسی کے پرابلمز کے سولیوشن کے لیے نکلتے ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ترغیب و ترہیب کے اندر یہ حدیث مبارکہ موجود ہے کہ کل بروز قیامت ایک بندے کے اعمال نامے کو میزان پر رکھا جائے گا تو گناہ بہت زیادہ ہوں گے، نیکی بہت مختصر۔ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر کھڑے ہوں گے۔ میری ایک کتاب اردو میں تو آ چکی ہے، انگلش میں بھی آ جائے گی انشاءاللہ، محشر میں حضور کہاں ملیں گے، یہ میری کتاب انشاءاللہ قریب آپ کے پاس انگلش میں بھی آ جائے گی۔ تو اب آپ دیکھیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم میزان پر کھڑے ہوں گے، میزان کے پاس کھڑے ہوں گے، اور جب اس امتی کے اعمال نامے کو تولا جا رہا ہوگا تو سرکار رب سے عرض کریں گے، مولا میرے اس امتی کو بخش دے۔ اس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، لیکن حضور سفارش کریں گے میرے اس امتی کو بخش دے، اس لیے کہ یہ میرا وہ امتی ہے جو دنیا میں میرے ایک امتی کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے کچھ قدم چلا تھا، اور اس کی وجہ سے میرے امتی کی تکلیف دور ہو گئی تھی، تو جس نے میرے امتی کی زمین کے اوپر تکلیف دور کی، آج میں اس کی تکلیف کو دور کرنے کے لیے حاضر ہوں گا۔ سوچیے، آج تو تکلیف پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، دور کرنے کی کہاں کی جاتی ہے؟ آج تو تکلیفیں کھڑی کی جاتی ہیں، تکلیفیں دور کہاں کی جاتی ہیں؟ ایک اور حدیث شریف سماعت فرمائیں، قیامت کے دن ایک بندے کا میزان کے اندر، میزان پر اعمال نامے تولے جائیں گے تو دیکھے گا نیکیاں بہت کم ہیں اور گناہ بہت زیادہ ہیں۔ حدیث مبارکہ میں رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آستین سے ایک پرچہ نکالیں گے اور نیکی کے پلڑے میں ڈال دیں گے، اس پلڑے کی وجہ سے نیکیوں کا پلڑا وزندار ہو جائے گا۔ وہ بندہ عرض کرے گا، اس پرچے میں کیا ہے، اس پیپر پر کیا لکھا ہے؟ سرکار فرمائیں گے، دنیا میں تو نے جو مجھ پر محبت سے ایک بار درود شریف پڑھا تھا نا، یہ درود شریف اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور پھر کانفیڈنس، پھر میں آپ کو بتاؤں اعلیٰ حضرت کا، خدا کی قسم ان کے یقین پر قربان جائیے، کہتے ہیں دل احبت، خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، بیکار کا ہے دل تو گھبراتا ہے، کیوں گھبرا رہا ہے؟ پلہ ہلکا سہی بھاری ہے بھروسہ تیرا، میرے گناہ چاہے زیادہ ہو اور میرا پلہ چاہے ہلکا ہی کیوں نہ ہو، میرے یاور مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، عرض کرنے کا منشا یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت نے حضور کی طرف ہماری توجہ کو اس لیے مبذول کروائی
کہ صرف قیامت کے دن انہی کی سنوائی ہوگی اور اللہ تک انہی کی رسائی ہوگی. وہ جیسا کہیں گے مولا ویسا کرے گا، اور ان کی سچویشن یہ ہے کہ وہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک ان کا ایک امتی بھی جہنم میں موجود ہے. اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سب سے بڑا خراج عقیدت یہ ہے کہ رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے کنیکشن کو مضبوط کرو. یہی مشن تھا امام عشق و محبت کا. اگر تعلق بالرسول مضبوط ہو گیا، اتباع رسول کا جذبہ پیدا ہو گیا، اطاعت رسول کا جذبہ پیدا ہو گیا، تو انشاءاللہ دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. انہی کلمات خیر پر میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ سے گزارش کروں گا، اور وہ گزارش یہ ہے، کسی سبب سے اس سال اینوئل اجتماع پریسٹن کے نور ہال کے اندر نہیں ہو رہا، اور یہ اجتماع مانچسٹر کی چیتم ہل ماسک انوار الحرمین کے اندر یہ اجتماع ہو رہا ہے. ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ آپ کا کنیکشن، آپ کا سپورٹ اور آپ کا ہمیشہ سے سنی دعوت اسلامی کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو اسٹیپ ہے، اس سے ہمارے حوصلے بھی بلند ہوئے، اور ساتھ ہی ساتھ الحمدللہ یو کے کی سرزمین پر بڑے پیمانے پر تحریک کا کام جس طریقے سے ممکن ہو رہا ہے. الحمدللہ فقر گجرات کا سپورٹ، آپ لوگوں کا سپورٹ، آپ لوگوں کا تعاون. میری گزارش یہ ہے کہ مسجد انوار الحرمین میں چیتم ہل ماسک مانچسٹر میں ہونے والا اجتماع پھیکا نظر نہیں آنا چاہیے. آپ سب نے اس میں پہنچنا ہے انشاءاللہ. جواب جیسا چاہیے ویسا نہیں آ رہا ہے، آئیں گے نا انشاءاللہ. دعا کے وقت نہیں، پہلے سے پہنچے. حالات بڑے خراب ہیں میرے بھائی، بہت حالات خراب ہیں. ایتھیزم بڑی تیزی سے پھیل رہا ہے. بہت سارے ایسے بچے جو حافظ قرآن ہونے کے بعد بھی یونیورسٹی جب جاتے ہیں تو ان کی سوچ بدلتی نظر آتی ہے. اگر آج ہم نے اپنے بچوں کو دین سے نہیں جوڑا تو بچوں کا اسلام پر قائم رہنا ویری ڈیفیکلٹ ہے، ویری ڈیفیکلٹ ہے. فکر کرو اپنے بچوں کی، اپنے جنریشن کی. اور اب تو الحمدللہ یہاں پر اتنے انگلش اسپیکر بچے مبلغین تیار ہو چکے ہیں کہ آپ کے بچوں کو جو کچھ بھی سیکھنا ہے، آپ ہی کے بچوں کی عمر کے بچے الحمدللہ دعوت و تبلیغ کا کام انجام دے رہے ہیں. آئیے، لیڈیز کو بھی بھیجیے، آپ بھی آئیے، کوشش کیجیے بیفور ٹائم پہنچنے کی، اور وہاں پر جس طریقے سے یہاں سپورٹ کرتے تھے اسی طریقے سے وہاں پر بھی آپ سپورٹ کریں. آپ ہی میزبان رہیں، آپ ہی لوگوں کا خیال کریں، اور آپ ہی محنت و مشقت کریں. بلکہ جہاں جہاں تک پیغام پہنچا سکتے ہیں آپ اجتماع کا پیغام پہنچائیں. اس لیے کہ میں آپ کو بتاؤں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، قرآن کہتا ہے تعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور پرہیزگاری میں ایک دوسرے کو سپورٹ کرو، کوآپریٹ کرو. ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، گناہ اور حد سے گزرنے میں ایک دوسرے کا سپورٹ نہ کرو. یہ نیکی کا کام ہے. آپ کے کہنے پر کوئی وہاں آ گیا اور بیٹھ کر سنا اور اس کی زندگی بدل گئی، آپ کو زندگی بھر اس کا ثواب ملتا رہے گا. آپ یاد رکھیں اور اچھی طریقے سے یاد رکھیں. اور آپ جانتے ہیں یہی پریسٹن کا علاقہ ہے جہاں پہلے پوزیشن کیا تھی، اور آج یہی پریسٹن کا علاقہ ہے جہاں کی پوزیشن کیا ہے. اس میں الحمدللہ علماء اور خاص طور پر فخر گجرات کے ساتھ ساتھ سنی دعوت اسلامی کا بھی اپنا ایک رول ہے. تو میں گزارش کروں گا آپ آئیں بھی، لائیں بھی، جہاں تک پیغام پہنچا سکتے ہوں وہاں تک پیغام پہنچائیں، اور کثیر تعداد کے اندر لوگوں کو لانے کی کوشش کریں. بس آقا کی محبت میں جینا، آقا کی محبت میں دل کا دھڑکنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود شریف پڑھنا، اور اپنے بچوں کو عاشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بنانا، یہ ہماری زندگی کا دستور، ایم، مقصد، یہ چیز ہونی چاہیے. انشاءاللہ اس سے دنیا بھی سنور جائے گی اور آخرت بھی سنور جائے گی. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.